السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو جس طریقے سے حکومت نے عوام کو ایک دفعہ پھر بڑا دھچکا دیا ہے پیٹرول کا، تو انتہائی افسوس کے ساتھ یہ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ لوگ کتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ ان کو اپنی آخرت یاد نہیں، جس طریقے سے یہ ظلم کر رہے ہیں قوم پر۔ تو قوم میں انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس میں غریب طبقہ کتنے فیصد ہے۔ تو شرم آنی چاہیے۔ تو میرے پاس یقین مانے اس طریقے کے الفاظ نہیں ہیں ان کے لیے کہ ان کو بندہ کیا کہے۔ تو یہ 15 دن کے بعد 20 سے 30 روپے بڑھا دیتے ہیں، لیکن غریب بندہ کہاں جائے؟ تو بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ایک دفعہ عوام کو پھر بڑا دھچکا، جو کہ پیٹرول 303 روپے تھا، اب وہ 331 روپے اب وہ فروخت ہوگا۔ اسی کے ساتھ ڈیزل کی قیمت میں بھی 17 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ تو بڑا ہی افسوس ہوا ہے۔ تو ابھی جو ہے نہ کوئی الیکشن کی تاریخ ہے، نہ کچھ آگے کا پتہ ہے، نہ پیچھے کا پتہ ہے۔ تو عوام کا کیا قصور ہے؟ کیا عوام کا قصور یہی ہے کہ عوام نے انہیں ووٹ دیے تھے؟ ووٹ سے مراد جو لوگ سلیکٹ ہو کے آئے تھے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ ہیں۔ اس کے بعد حکومت کوئی اور آ گئی، اس کے بعد آگے کوئی اور چیز بن گئی۔ تو عوام کو تو بیچاری کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کس کو ووٹ دیا تھا، کون آ گیا، کیا کام ہو رہے ہیں۔ تو خدارا یہ آپ مہربانی کریں عوام پر اس طریقے کے مظالم عوام پر نہ ڈھائیں کہ آپ کو کل کو یا آپ کی قبر تک بھی آپ کی یہ جان نہیں چھوٹے گی۔ تو آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو آپ بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں۔ جو کہ ایک حاکم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے خدا کو جواب دہ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری اسلامی ریاست ہے۔ سب سے پہلے جو ہم جواب دہ ہیں وہ اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں۔ تو خدارا آپ مہربانی کریں اپنی غریب عوام پر، اس طریقے کے مظالم یہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ دیکھیں کہ ایک غریب بندہ جو کہ ایک دیہڑی دار بندہ، ریڑھی والا اور کوئی اور مزدور آپ لگا سکتے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ 500-700 روپے اپنا کماتا ہے ایک ڈے کا، ایک دن کا، وہ بھی اگر اس کی دیہڑی لگ گئی ٹھیک، نہیں تو نہیں۔ تو آپ یہ کس طریقے کے ظلم ان پر ڈھا رہے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی یہ زندگی گزاریں گے؟ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اس چیز کا۔ تو آخر آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا پاکستان ملک ہے اس میں کتنے فیصد غریب آدمی رہتے ہیں۔ تو مہربانی فرمائے غریب آدمی پر، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ذرا آپ ایک دفعہ یہ اپنے مائنڈ سے سوچیں تو صحیح۔ ایک آپ تھوڑا سا ٹائم اپنا نکال کر یہ چیز سوچیں کہ وہ کس طریقے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بندے کی 500 سے 700 دیہڑی ہے، تو وہ اگر 5-7 کلومیٹر سفر کر کے کہیں کام ڈھونڈنے جاتا ہے یا کام وہاں پہ کرتا ہے، تو وہ 300 کا پہلے پیٹرول ڈلوائے گا، اس کے بعد وہ کام کرے گا۔ مطلب اس کی دیہڑی بنی 400 سے 500، اس سے بھی کم بنی۔ یہ میں اب زیادہ بتا رہا ہوں 400-500، لیکن دیہڑی اس کی 200-300 جا کے پیچھے بچے گی سارے خرچے نکال کر۔ تو آپ بتائیں کہ وہ 500 میں کیسے اپنا دن گزارے گا، کس طریقے سے؟ اس کے بھی بچے ہیں آخر، چاہے 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، جتنے بھی اس کے بچے ہیں، ان کی تعلیم کا خرچہ، ان کے کھانے پینے کا خرچہ۔ تعلیم کا بھی اب نظام یہ رہ گیا ہے کہ جو غریب بندہ ہے وہ یہی سوچ رہا ہے کہ پڑھانے سے بہتر ہے کہ اپنے ساتھ کام پہ لگائیں، 100-200-300 تو آئے گا۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، ان کا فیوچر خراب ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک آپ لگا سکتے ہیں 1 نمبر سے لے کے 10 نمبر تک جو بھی اس میں چیزیں آئیں گی وہ آپ کی ذمہ ہیں۔ تو وہ جو اس کا بچہ غریب کا پڑھ نہیں رہا، اس کا فیوچر تباہ ہو چکا ہے، اس کا فیوچر سیاہ ہو چکا ہے، تو وہ کل کو کیا کرے گا؟ تو بڑے ہی مشکل حالات آپ نے پیدا کر دیے ہیں۔ تو بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ ہم نیوز دے رہے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ یہ قوم کو ریلیف دیں، اس طریقے کے جو ہے وہ پیٹرول پمپ جس طریقے سے گرایا ہے تو اس چیزوں سے گریز کریں۔ اور یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، جانوروں کا معاشرہ نہیں۔ اس پہ آپ ظلم کریں گے تو انہیں محسوس ہوگا، اس سے جرائم بھی جنم لے سکتے ہیں۔ لہٰذا مہربانی کریں، قوم پر رحم کریں اور قوم کو ریلیف دیں۔ یہ قوم اس طریقے کے مظالم نہیں اٹھا سکتی۔ مہربانی فرما کر قوم کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں، نہ کہ قوم کو اور زیادہ آپ ستائیں۔